السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پھر میں سجدہ سہو کے مسائل پر کچھ اہم مسائل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور اپنی نمازوں کو درست کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسافر نے بجائے 2 رکعت کے 4 رکعت پڑھی تو کیا حکم ہے؟ بہت اہم مسئلہ ہے، آگے دیکھیں۔ مسافر پر واجب ہے کہ قصر کرے، یعنی 4 رکعت والی فرض نماز کو 2 رکعت پڑھے۔ قصداً 4 رکعت پڑھے گا تو گنہگار ہوگا، اس کے حق میں 2 ہی رکعتیں پوری نماز ہے۔ لہٰذا اگر کسی مسافر نے 2 رکعت قصر نماز پڑھنے کی بجائے بھول کر 4 رکعت پڑھ لیں اور دوسری رکعت کا قاعدہ کر لیا ہے تو اس کی فرض نماز درست ہو گئی، لیکن سجدہ سہو واجب ہے اور بعد والی 2 رکعتیں نفل ہو جائیں گی۔ بعد والی 2 رکعتیں نفل ہو جائیں گی، مگر اس صورت میں اگر امام مسافر ہے اور مقتدی مقیم ہے تو مقتدی کی نماز نہ ہوگی۔ آگے دیکھیں۔ اگر مسافر نے قصداً 4 رکعتیں پڑھیں اور 2 رکعت پر قاعدہ کر لیا ہے تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا اور بعد والی 2 رکعتیں نفل ہو جائیں گی، مگر قصداً واجب ترک کر دینے کی وجہ سے وہ سخت گنہگار ہوا، اس لیے توبہ بھی کرے۔ اور اگر 2 رکعت پر قاعدہ نہ کیا تو فرض ادا نہ ہوا، اس کی یہ نماز نفل ہو گئی، فرض کو دوبارہ پڑھے۔ آگے دیکھیں۔ مسافر نے سجدہ سہو کر کے اقامت کی نیت کی۔ مسئلہ دیکھیں۔ مسافر نے قصر کی وجہ سے 2 رکعت کی نیت کی، نماز میں سہو ہو گیا، اس لیے اس نے سجدہ سہو بھی کر لیا، پھر سلام پھیرنے سے پہلے اقامت کی نیت کر لی، تو اب اس صورت میں اس کو 4 رکعت پڑھنی ضروری ہے اور اخیر میں دوبارہ سجدہ سہو بھی کرنا واجب ہے۔ آگے دیکھیں۔ مسافر امام کے ساتھ مقیم سجدہ سہو کرے۔ مسئلہ دیکھیں۔ امام مسافر ہے، اس کو نماز میں سہو ہوا اور اس کے پیچھے مقیم مقتدی بھی ہیں، تو جب 2 رکعت کے بعد امام سجدہ سہو کرے گا تو مقیم مقتدی بغیر سلام پھیرے امام کے ساتھ سجدہ سہو کریں گے۔ اس کے بعد مقیم جب اپنی نماز پوری کرنے لگا تو اس میں سہو ہوا تو پھر اخیر میں دوبارہ سجدہ سہو کرے۔ آگے دیکھیں۔ اگر مقیم نے امام کے ساتھ سجدہ سہو نہیں کیا
تو اپنی نماز پوری کرنے کے بعد اخیر میں سجدہ سہو کرے، ورنہ نماز لوٹانی پڑے گی۔ یوں ہی اگر مقیم نے مسافر امام کے ساتھ قصداً سلام پھیر کر سجدہ سہو کیا تو نماز لوٹانی پڑے گی۔ ناظرین، امید ہے کہ تمام مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ نہ سمجھ میں آئے ہوں تو پھر سے اس ویڈیو کو بار بار سنیں اور اچھی طرح مسائل کو ذہن میں بیٹھائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی نمازیں درست ہو سکیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو مجھے دعاؤں سے نوازیں اور لائک سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔